کہ کون سا وہ پیٹرن ہے یا کون سا وہ سانچہ ہے جس سے ہم سارے ہی لفظ پہچان لیں گے کہ یہ ماضی کے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی ہاں جی، تو اس طرف ذرا توجہ دینی ہے، اس لیے کہ یہاں ایک لفظ آپ کے سامنے آیا ہوا ہے، ان الذین کفروا، یہ آیا ہے، اور نیچے انذرتا بھی آیا ہوا ہے، تسلیم خاتمہ نہیں آ بھی رہی. آیا ہوا ہے یہاں. تو اس کو سمجھنے کے لیے آج ہم شروع کر دیتے ہیں ماضی، اور تھوڑا تھوڑا کر کے آگے پھر چلتے جائیں گے. اچھا، جتنی دیر میں وہ لگاتے ہیں. ہاں جی، ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. آمین. اچھا جی، ایسا ہے کہ جو ساتھی ہمارے نئے ہیں ان کے نام مجھے ذرا بتا دیجئے کیسر بھائی. جی ابھی ہمارے ساتھ جو نئے ساتھی ہیں ان میں محمد امین صاحب ہیں، مہد بھائی ہیں، کیپٹن آصف صاحب ہیں، ایک جی، عمران علی صاحب ہیں، اور عمران علی صاحب کا تعارف. جی عمران علی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو تعارف کر لیتے ہیں. پہلی دفعہ آئے ہیں آپ؟ جی سر، پہلی دفعہ سر. پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آج ممکن ہے کوئی ایسی چیزیں ہوں جو آپ کے لیے نئی ہوں، تو آپ نے انشاءاللہ بعد میں یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. جی، اور عمران علی صاحب کے علاوہ؟ جی عمران علی صاحب کے علاوہ فضا ہے ہمارے ساتھ، اور ہماری ایک بہن ہے ارم ثاقب، جو ٹھیک کیپٹن ہے جی. صاحب کے گھر سے. جی اچھا ٹھیک میری ہو گیا بات. بھانجی ہے وہ. جی جی ٹھیک ہے جی. اچھا کیپٹن پھر صاحب. تو ہماری بیٹی ہوئی نا جی. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اچھا جی، سارے ساتھی یہ نوٹ کر لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ماضی اوپر لکھا ہوا ہے، فعل ماضی، جی یہ ایسا ہے نا فعل ماضی یہاں؟ جی، فعل جی ماضی سر. لکھا ہوا ہے. تو ماضی کا مطلب کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ جو گزر چکا. گزرا ہوا. جو گزر چکا گزرا. ہو. جی، گزر چکا ہو. اب کیسر بھائی، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. آپ نے ذرا بتانا ہے کہ کس کس جگہ پر کیسے ہم ماضی کو پہچانیں گے. جی سر. اچھا جی، ماضی کی نشانی یہ ہے کہ کم از کم الفاظ، حروف جو ہوتے ہیں کسی لفظ کے اندر، ماضی ہو وہ 3 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں جی؟ 3 ہوتے ہیں. ہوتے. 3. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جی. مثلا آپ کے طور اس کی نشانی کیا ہوگی؟ پہلی تو اگر جو ساتھی ہمارے ساتھ پہلے پڑھے ہوئے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ مضارع کا مطلب یہ تھا کہ کیا تھا مضارع کا مطلب آصف بھائی؟ فیوچر کے بارے میں سر. فیوچر اور پریزنٹ. پریزنٹ. اس کو اردو میں بھی ذرا کہہ دیں. حال اور مستقبل. جی، حال اور مستقبل. اس کے مستقبل. لیے ایک لفظ ہم نے پڑھا کہ یہ وہ تھا مضارع. جب لفظ مضارع ہم استعمال کریں گے عمران بھائی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ فعل ہے، کام ہے، اور یہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، آخر میں تا ہے لگاتے ہیں. مثلا اس یسجودو، اب یہ شروع کے اندر آ گئی تو اس کی نشانی کیا تھی؟ شروع کے اندر نشانی تھی. اور ہم نے کہا تھا کہ 4 حروف ہم نے یاد کیے تھے. اب عمران بھائی آپ نے پریشان نہیں ہونا، باقی نہیں ساتھیوں کو سر. چونکہ پتہ ہے. جی، باقی ساتھیوں کو پتہ ہے تو لہذا وہ جواب دیں گے، آپ اس کو یاد رکھیں گے. مثلا لفظ اعوذ ہے. اعوذ سے پہلے کیا ہے جی؟ پہلا حرف کیا ہے؟ الف. 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 تو اصل لفظ ہے عین واو زال اوذو. اس سے پہلے ہم نے الف لگا دیا تو اعوذ. اس کا ترجمہ کیا ہے بھی؟ میں پناہ میں پناہ مانگتا میں ہوں. پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، میں پناہ مانگتا ہوں. اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں. تو الف کے معنی ہو گئے میں.
اور یہ شروع میں ہے. اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا یہ یعوذ آ جائے تو یہ پہلے لگ جائے تو یہ کے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ. اور اگر نون لگ جائے الف کی جگہ پر نعوذ تو نون کے معنی کیا ہوں گے؟ ہم ہم. اور اگر تے لگ جائے دو نقطوں والی تعوذ تو تے کے معنی کیا ہوں گے؟ تو. جی تعوذ کا مطلب کیا ہوگا؟ تو پناہ مانگتا ہے. اور اس کی جمع ہوگی تعوذون. تو یہاں میں نے بتانا یہ تھا جلدی میں کہ جو مضارع ہوتا ہے اس کی نشانی اس فعل کے شروع میں ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں ماضی پر. ماضی کا یہ یاد رکھنا ہے کہ جو پہلا حرف ہے ہمارا، ہم نے کہا تھا کہ بھی ہم جتنے بھی سیگے ہیں اس میں دیکھیے گا اگر ٹوٹل کریں تو یہ 14 سانچے بنے ہوئے ہیں. 14 کیا بنے ہوئے ہیں؟ 14 سانچے. مثلا ہم نے کہا تھا کہ اوپر جیسے اوپر والا چارٹ دیکھیں ہوا اور ہیا، تو ہم نے کہا تھا کہ ہوا اور ہیا کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ وہ کا وہ. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ وہ. اور نیچے انتا اور انتی اس خانے کو ہم کیا کہیں گے؟ تو. اور نیچے والے جو آنا اور نحنو اس کو ہم کہیں گے آخری والا. جی ٹھیک ہے، جی میں اور ہم. اب اسی طریقے سے جو ماضی ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے کہ اوپر والے جو دو ہیں ساجدہ اور ساجدت، مذکر اور مؤنث، یہ کس کے لیے ہوئے؟ وہ کے لیے. یہ کیا ہوئے؟ وہ کے لیے. وہ یا اس دونوں آئیں گے. مثلا سجدہ اوپر تک کریں گے جی سجدہ. اب اس وزن پر جتنے بھی لفظ آئیں گے نا سجدہ، اس کے معنی ہوں گے اس نے کوئی کام کیا. اس نے کوئی کام کیا. مثلا سجدہ اس کے اندر سین جیم دال ہماری زبان کا لفظ ہے سجدہ. ہماری زبان کا کیا لفظ ہے؟ سجدہ. تو سجدہ کا معنی کیا ہوں گے؟ اس نے سجدہ کیا. اس نے سجدہ کیا. اب اس کی جمع جی ہمیں بتائیں. یہ ہوگا سجدو، یعنی کہ وہ جو واو نون تھا اس جگہ پہ آگے واو الف بن گیا. ماضی کے اندر کیا ہوگا؟ واو الف. تو سجدو. سجدو کے معنی کیا ہوں گے؟ انہوں نے سجدہ کیا. انہوں نے سجدہ کیا. اب یہ آج کا سبق ہے. اب اسی طریقے سے میں یہ کہوں گا سجدہ کی جگہ پر کفرا. کفرا کفر سے کفر کرنا. کفرا کا مطلب کیا ہوگا؟ انہوں نے انکار کیا. نہیں، اس نے کفر کیا. اس نے کفر کیا. جی دوسرا معنی ہوگا اس نے انکار کیا. تیسرا معنی ہوگا اس نے چھپایا. تو ہم نے کافرا. اس کی جمع کیا ہوگی؟ کافرو. اس سانچے کے اندر ڈالتے جائیں جی. کافرو جیسے ساجا دو رائم بنائیں کافرو. تو واو الف جو ہے یہ آخر میں آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع ہے. کفرو کا مطلب کیا ہوگا؟ انہوں نے کفر کیا. انہوں نے کفر کیا. اب اسی طریقے سے ایک اصول بناتے ہیں. اصول یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی فعل ہوگا قرآن مجید کے اندر جیسے ساجدہ ہے تو پہلے پر زبر ہوگی. اشارہ کریں جی، پہلا جو سین ہے اس کے اوپر زبر ہوگی. دوسرے کو چھوڑ دیں گے.
اور پھر تیسرا جو حرف ہے اس کے اوپر بھی زبر ہمیشہ ہوا کرے گی. تو زبر اور پہلے پر زبر آخر پر زبر، کہیں پہلے پر زبر آخر پر زبر. پہلے پر زبر اور آخر پر زبر. یہ کیا ہوگی؟ ماضی کی نشانی ہوگی. اس لفظ کو ہم ماضی کے اندر ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہوگی. وہ کیا چھپی ہوئی ہوگی؟ وہ اوپر لکھا ہوا ہے ہوا. اوپر لے کے جائیں جی. ہوا سجدہ، اس نے سجدہ کیا. یہ ہوا لکھا ہوا نہیں ہوگا قرآن مجید میں، لیکن ہم صرف یاد رکھنے کے لیے سجدہ کا مطلب ہوگا اس نے سجدہ کیا. کافرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے کفر اس نے کیا. کفر کیا. اس نے کفر کیا. خاتمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے ختم مہر کیا. لگائی. جی اس نے مہر لگائی. خاتمہ کا مطلب عربی کے اندر ہوتا ہے، ختم کہتے ہیں مہر کو، تو خاتمہ مہر لگانے کو کہتے ہیں. ہمارا زبان بھی یہ ہوتا ہے کہ بھی چیز ختم ہو گئی کا مطلب یہ ہے اس کے اوپر مہر لگ گئی اور کوئی چیز آگے اور نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہاں میں نے ابھی بتایا کہ پہلے پر زبر اور آخر پر زبر اگر ہوگی تو درمیان میں زیر ہو سکتی ہے، پیش ہو سکتی ہے. مثال دے لیتے ہیں. مثلا عالمہ، عین کے اوپر علم ہوتا ہے جاننا. جی عالمہ، عالمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے جانا. جان دیا. کیا ہوگا؟ عالمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے جانا. دیا. اب مجھے نشانی بتائیے کیسے پہچانیں گے کہ عین کے اوپر کیا ہے؟ زبر. اور آخر حرف کیا ہے؟ میم. یہ ابھی لکھا ہوا نہیں ہے. میم کے اوپر بھی زبر ہے، لیکن لام کے نیچے زیر آ گئی تو اس کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. وہ زیر آئے، زبر آئے، پیش آئے، آپ نے پہلے حرف کو دیکھنا ہے، آخر حرف کو دیکھنا ہے. اس پر زبر ہے. میں ایک بہت لمبا لفظ آپ کو بتاتا ہوں. بتاؤں جی؟ جی سر. جی میں کہتا ہوں استغفارو. اب پہلا لفظ ہے الف. الف کے اوپر کیا ہے؟ زبر. زبر. اور استغفارو بہت لمبا لفظ ہے. رے کے اوپر بھی کیا ہے؟ زبر. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ استغفار. استغفار کہتے ہیں بخشش. اس نے بخشش مانگی. استغفار کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے بخشش مانگی. اب یہ سب سے لمبا لفظ ہوگا تو آپ کے پاس استغفار، اس نے بخشش مانگی. تو اس کے اوپر بھی اصول وہی ہے، پہلے پر زبر اور آخر حرف پر زبر. اب اس کی جمع آپ بنائیں، استغفار. جمع بنائیں جی. آگے واو الف لگائیں. استغفارو. کیا مطلب ہوگا استغفارو؟ واو الف آخر میں آئے گا. ان سب نے یا انہوں نے بخشش مانگی. آج کا سبق اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے. درمیان میں تثنیہ جو ہے جلدی جلدی بتا دیتا ہوں کہ اس کے آگے الف آئے گا. سجدہ، سجدہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ان دو نے سجدہ کیا. میں یہاں ایک سوال کا آپ کو کہوں گا. مثلا کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ساتھی کچھ لفظ کو نا لمبا کر دیتے ہیں، جو مطلب کھڑی زبر لگا دیتے ہیں. مثلا سجا، اب دال کو اگر لمبا کر لیں گے، دا کی بجائے دا کہہ دیں گے تو معنی بدل جائیں گے. معنی کیا ہو جائیں گے؟ ان دو نے سجدہ کیا. ہوتا ہے نا ہم سے کہ بھئی وہ کوئی ایک لفظ آخر والا جو ہے اس کو ہم لمبا کر دیتے ہیں. جی تو یہ ہے، اگر پہلے ہی سجدہ ہے تو اگر اس کو سجدہ پڑھ دیا
تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان دو نے سجدہ کیا، تو لہذا زبر اور زیر اور پیش اس کا خیال رکھنا ہے، لمبا نہیں ہونے دینا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سجدہ سجدہ، ان دو نے سجدہ کیا، سجدو، ترجمہ کیا ہوگا؟ ان سب نے ان سب نے سجدہ کیا۔ عمران بیٹا آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی یا ابھی نہیں آ رہی ہے؟ ان کے لیے بھی نیا ہے، آپ کے لیے بھی نیا ہے۔ جی جی سر، انیشلی سارے دو چار چیزیں تو بڑی کلیئر سمجھ آ گئی ہیں، نہیں ابھی تھوڑا میں صرف ساجدہ، آپ سے جو توقع ہے وہ یہ ہے ساجدہ، کفارو، جی جی سر، عالمہ، میں علیمہ، آپ کو کہتا ہوں ناصرو، نصرت کہتے ہیں، ناصرو، ناصرہ مدد کرنا، تو ناصرہ کے معنی کیا ہوں گے؟ اس مدد کی، اس نے مدد کی، اس نے مدد کی، تو ناصرہ الف لگا دیں گے تو ان دو نے مدد کی، ان دو جی نے مدد اب کی، جی، اور ناصرو اشارہ کریں جی قیصر بھائی، ناصرو یہ سانچہ ان ہے، سب نے مدد اب جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ اسی چیز پر آئیں گے۔ چلیں جی اب ہٹا دیں اور ہمارا سبق لگا دیں۔ اچھا جی، اب ہم آ گئے ہیں اپنے سبق پر، اور ہمارا سبق تھا 6 آیت سورۃ البقرہ کی، اور یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے ان، تو کل بتایا تھا، آج دوبارہ بتا دیتے ہیں، ان کہیں بھی آ جائے ان، تو اس کا مطلب ہوگا بے شک، ان کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک، بے شک۔ آگے ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، ان الذین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک بے وہ شک لوگ وہ لوگ جنہوں نے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، اب آپ کا یہ والا لفظ ہے جو آپ کو پہچاننا ہے، کافرا، اور اس کی جمع ہے کافارو، یہاں دیکھیں گے تو آگے کیا ہے آخر میں؟ واو الف، الف اس نے تھوڑا سا آگے لکھ دیا ہوا ہے جی، ذرا بتائیں ذرا کر کے، واو الف، یہ ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا آپ خود کریں اس کا ترجمہ، تو کافرا اور کافارو ترجمہ کیا ہوگا؟ جنہوں نے، کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا، یہ آپ نے ترجمہ خود کر لیا اس سانچے کو ذہن میں رکھ کے، ان الذین کفروا، ترجمہ کریں بے شک جن لوگوں نے، کفر کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یہ معنی ہے اس کے، سواء علیہم، سواء، اب یہ لفظ نیا ہے لیکن ہماری زبان کے اندر ایک لفظ ہے مساوی، جی کہتے ہیں نا کہ ایک سائڈ پہ چیزیں رکھتے ہیں دوسری سائڈ پہ باٹ رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی دونوں وزن میں مساوی ہیں، مساوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابر، برابر، تو سواء کا مطلب بھی برابر ہے، سواء کے معنی کیا ہے؟ برابر، برابر ہے، برابر، علیہم، علا کا مطلب کیا تھا؟ پر، اور ہم کا مطلب پڑا ہوا ہے ان پر، جی، تو اب اتنا آپ نے خود کیا کہ بے شک، ترجمہ کریں جی، بے شک بے وہ شک لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ان ہے، پر برابر ہے، ان پر برابر ہے، برابر ہے۔ یہاں سے میں ایک بات آپ کو کہنا بھول گیا، اب میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الفاظ اللہ نے نازل کیے، اب اسی طریقے سے ہمارے اوپر بھی یہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کر رہا ہے یا اب لکھے ہوئے ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے۔ کیا برابر ہے؟ اب یہ چیزیں برابر، ہم کہتے ہیں اپنی زبان کے لفظ، اپنی زبان کے اندر او بھائی خواہ تو اس پر کوئی احسان کرے یا نہ کرے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنی، یہ ہم استعمال کرتے ہیں نا، جی یہ الفاظ اس قسم کے۔ جی بھائی تو اسے نصیحت کرے یا نہ کرے، بندہ اپنی مرضی کرتا ہے، اس کے لیے کہ اس کے اوپر اس کے لیے یہ برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کہا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر، ابھی میں کہہ رہا ہوں اپنی زبان میں کہیں گے تو ان کے لیے برابر ہے، یا ان پر ابھی کہیں گے برابر ہے کیا۔ اب آگے ایک فارمولہ آپ کو بتانا ہے، یہ قرآن مجید میں ہر جگہ پہ فارمولہ لگے گا۔ آگے تیار ہیں فارمولہ تلاش کرنے کے لیے؟ جی جی سر۔ اب ضرور دیکھیے گا، اب یہ لفظ ہے آ، حمزہ ہے، اس جگہ پہ الف بھی آ سکتا ہے آ کا مطلب الگ سے کریں گے تو آ کا مطلب ہوگا کیا۔ آ کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا۔ حل کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے اور آ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، لیکن جب آ کے بعد آگے کریں جی ام آ جائے، ذرا دائرہ لگائیں ام، تو یہ ایک کمبینیشن بن جاتا ہے دو الفاظ کا کہ آ اس کے بعد فعل ہے، ام کا مطلب ہوتا ہے یا۔ جب یہ آ جائے تو آ کے معنی کریں گے خواہ، آ کا مطلب کیا کریں گے؟ خواہ۔ انذرتا یہ لفظ ہے، ایک فعل ہے انذرتا۔ اب اس کے اندر ہم کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں۔ بشیر کا مطلب کیا ہے؟ بشارت خوشخبری دینے والا، بشارت جی سنانے بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، ٹھیک ہے۔ اور نذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرانے والا۔ ڈرانے والا۔ اسی سے ہی نون زال رے نظر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ڈرانا۔ انذرتا ہم، خواہ تو نے انہیں ڈرایا، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ انذرتا ہم کا مطلب کیا ہے؟ خواہ تو نے انہیں ڈرایا، کس چیز سے ڈرایا؟ کہ اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے، دین اسلام کو نہیں مانو گے، اللہ کے احکامات نہیں چلو گے تو اللہ غصے ہوگا، اور اللہ کہاں پھینکے گا؟ جہنم میں۔ جہنم میں پھینکے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے، اللہ نے بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، کہا کہ تو لوگوں کو جا کے بتا دے کہ کون سی چیزیں میں نے منع کی ہوئی ہیں، ان سے منع رہنا ہے، اگر کرو گے تو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا، اور اگر میری بات مانوں گے تو ان کو خوشخبری دے دے کہ میں خوش ہوں گا اور جنت دوں گا۔ تو یہ ہے انذرتہم، خواہ تو نے انہیں ڈرایا۔ ام کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا؟ یا۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ او کا مطلب بھی یا ہوتا ہے، ام کا مطلب بھی یا ہوتا ہے۔ یا لم تنذرہم، ابھی اس کو ویسے ہی رکھنا ہے، یا تو نے انہیں نہیں ڈرایا، تو اب ترجمہ ہوگا خواہ تو نے انہیں ڈرایا، یا تو نے انہیں
نہیں ڈرایا، لا یؤمنون، اب ترجمہ کریں لا یؤمنون، وہ ایمان وہ ایمان لانے والے نہیں، نہیں لائیں گے، نہیں لانے والے تو نہیں نا، آپ دیکھیں کہ نہیں، اب وہ یہ ایمان مضارع ہے، وہ ایمان نہیں لاتے، نہیں لاتے نہیں، لائیں گے، لائیں گے لائیں ہوگا گے، لائیں جی، گے، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے جی۔ اب یہ ہے کہ اللہ مظاہرے سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا ہوا ہے، میں نے بتایا تھا کہ ایک آزادی دی ہے اختیار کرنے کی، کہ میرا قرآن مجید ہے، میں اللہ ہوں، میرے فرشتے بھی ہیں، میرے رسول بھی ہیں، آخرت بھی ہوگی، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، یہ ساری اس پر ایمان لاؤ، اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے ان سے منع ہو جاؤ، اور جنت میں جانے کے لیے جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو تو جنت میں آ جاؤ گے۔ اب اس کا اختیار کس کو دے دیا؟ انسان کو۔ اس کا اختیار کس کو دے دیا؟ انسان کو، ہاں، اور اس کو اختیار کیا دیا؟ اختیار یہ دیا کہ خواہ تم اس اللہ کے حکم کو قبول کرو یا نہ کرو، یہ آپ پر ہے، میری طرف سے آپ کو کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، تم امتحان دے رہے ہو، اور پیپر یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، خواہ چاہے تو مان لو چاہے تو نہ مانو، مان لو گے تو جنت، نہ مانو گے تو جہنم، ایسے ہی ہے جی۔ جی، جی، اللہ خیر اس کرے۔ کے لیے ہم لفظ ایک استعمال کرتے ہیں عمران بھائی کے لیے، قوت اختیاری، کیا استعمال کرتے ہیں؟ قوت اختیاری، اختیاری، جی، اختیاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ اختیار، خواہ جنت کا راستہ وہ اب اپنا اختیار کرنا چاہو تو اللہ کے احکامات پر چلو، اور جہنم کا راستہ اختیار کرنا چاہو تم تو شیطان ہے اس کے کہنے پر چلو۔ یہ انسان کو آزادی ہے، اور یہ آزادی کیوں دی؟ یہ آزادی اسی لیے دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اچھے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اگر کوئی جبر ہوتا تو پھر جنت میں تو سارے ہی چلے جانے چاہیے تھے نا، کیوں جی؟ جی، جی، اب یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار، صحیح راستہ غلط راستہ اختیار کرنے کی آزادی دی ہے، اور یہ جن لوگوں کو کہا کہ بھی تم بھی متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تو سب کو کہا، لیکن یہ لوگ جو تھے وہ اپنی مرضی، فری ول آف چوائس، اس کو استعمال کر کے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے جی، کیا انذرتہم، ترجمہ کریں، خاتون خواہ انہیں آپ ان کو ڈرائیں، کل جی، خواہ آپ، ابھی آپ کہہ لیں کہ آپ کی بجائے تو کہہ لیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ اللہ ہے، کیوں جی؟ جی جی، جی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، لیکن اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہہ سکتا ہے، تو خواہ تو انہیں ڈرائے بن جائے گا، ویسے تو یہ ہے خواہ تو نے انہیں ڈرایا، یا تو نے انہیں نہیں، لم تنذرہم، یا تو نے انہیں نہیں ڈرایا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کو ذرا کر لیتے ہیں، وقت ہمارے پاس تھوڑا سا ہے سر لم کے معنی نہیں ہوں گے نا؟ جی۔ لم ابھی ہاں جی نہیں ہے معنی، یہ لم کے معنی نہیں ہے جی، میں ابھی بتا رہا ہوں کیا، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ، سیاہ نقطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لگا دیتا ہے، بلکہ آ جاتا ہے اس کے پر، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سیاہی کو دور کر دیتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اپنی مرضی پر ہی چلتا ہے، دوسرا گناہ کر دیتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ گیا، تیسری دفعہ اس نے پھر اپنی مرضی سے
اللہ کا حکم نہیں مانا، اپنی مرضی کی، شیطان کا حکم مانا، ایک اور لگ گیا، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے، پورے کا پورا دل اس کے اوپر سیاہی چھا جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں دل کا زنگ لگنا۔ رانا قلوبہم ابھی پڑھا تھا، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ اب جس کو زنگ لگ گیا ہے، یہ دل کے دل سیاہ ہو گئے ہیں، وہ ایمان لائیں گے؟ بتائیے۔ نہیں سر۔ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، رسول پاک کو کہہ رہا ہے کہ ان پر وقت ضائع نہ کرو، انہوں نے اپنے خود اختیار کر کے مرضی سے کفر کو اختیار کیا ہے، تو چھوڑو ان کو، جی دوسرے لوگوں کے پاس جاؤ، تبلیغ کرو۔ ان لوگوں کو تو یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اب ہم آگے پڑھنے لگے ہیں۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے عمران بھائی خاص طور پر سنیں، اور امین بھائی نے سنا ہوا ہے، جو ہمارے کیپٹن صاحب ہیں، مہد صاحب ہیں، ارم ہیں، اور بیٹی ہماری فضا ہیں، جی سارے یہ نعیم سنیں۔ صاحب بھی ہیں۔ جی نعیم صاحب بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابھی لفظ آ رہا ہے نا، یہ آپ کو مشکل میں ڈالے گا۔ کیا؟ اب یہاں لفظ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ اب یہاں دل کے اندر ایک وسوسہ، یا لوگ جو ہیں وہ پچھلا نہیں پڑھتے، وہ یہاں سے ہی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں بھی اللہ نے مہر کیوں لگائی ہے؟ جی سر، کنٹینیو کیجئے سر۔ جی اب انسان کے ذہن میں آتا ہے نا کہ بھئی اللہ نے کیوں مہر لگایا، اللہ نے مہر لگا دی ہے تو پھر ہمیں ہدایت کیسے آئے گی؟ یہ آتا ہے ذہن میں، یہ نہیں آتا؟ جی جی وہ بتایا پہ کہ بھئی ان لوگوں نے خود جان بوجھ کے کفر کیا ہے، لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اب مہر لگا دی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے بھی اچھائی کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھولنا ہے۔ اگر بندہ اپنی مرضی سے اچھائی کے راستے پر چلے گا تو اس راستے پر جانے کی توفیق کون دے گا؟ اللہ۔ اللہ۔ اور اگر بندہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے غلط راستہ بھی کون کھولے گا؟ اللہ۔ اللہ سبحانہ اللہ ہی کھولے گا۔ اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں کھل سکتا وہ، جی۔ لیکن اس کے اندر نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ نے زیادتی کیا ہے انسان پر، یا بندے نے اپنی مرضی سے غلط راستے کے پر چلا، تو اللہ کو راستہ وہ کھولنا چاہیے یا نہیں کھولنا چاہیے؟ کھولنا چاہیے۔ کھولنا چاہیے، اس لیے کہ حالت امتحان میں ہے۔ حالت امتحان کے اندر کوئی بندہ بھی یہ نہیں بتاتا کہ بھئی تم اب پرچہ جو ہے، وہ پرچہ ایک دفعہ بتا دیا ہے، قرآن مجید ہے، سنت ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جو اس کو کہے گا نہیں میں نہیں مانتا، میں اپنی مرضی کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، اس کے دلوں پر، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اس نے۔ اب جی ختم اللہ، ترجمہ کریں ذرا، ختم اللہ، ترجمہ ہوگا اللہ نے مہر لگا دی۔ اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ پر پر۔ قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، قلوب کہتے ہیں بہت سے دل، قلوبہم ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر۔ وا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور۔ اعلیٰ وہی لفظ ہے، پر۔ سمعہم، اب سم کا مطلب ہوتا ہے، اس کا کریں گے، اور ان کے کانوں پر، جی سماعت ہے، بالکل سماعت ہی ہے، لیکن اس سے سماعت سے استعارہ بنا، اور ان کے کانوں پر، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ذرا قیصر بھائی کا آپ ترجمہ کریں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ مہر لگا دی، یہ جی کیا مہر لگائی ہے؟ کہ ان کے دل کے اوپر سچائی کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں۔ سمعہم، وہ دیکھتے ہیں، بہت بڑی ساری چیزیں سنتے ہیں سچائی کی، لیکن وہ دل تک نہیں پہنچتی ہیں۔ آگے پڑھیے گا، وَعَلَا، وہی لفظ آ گیا، وَعَلَا،
اور پر پر ابصارہم، ابصارہم کا مطلب ہوگا ان کی آنکھوں پر. ابصارہم کا مطلب کیا ہے؟ ان کی آنکھوں پر پر آنکھوں پر. غشاوہ، اب غشاوہ نیا لفظ ہے، پردہ ہے، یعنی کہ وہ حق کو نہیں دیکھتے، دیکھتے ہیں لیکن وہ پہچانتے نہیں حق کیا ہے، کہ بھی یہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اوکے جی. تو اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. کہیں وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، جلدی سے کرائے دے کہ ذرا. اور ان کی وَعَلَىٰ آنکھوں پر أَبْصَارِهِمْ پردہ ہے. پردہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ دیا. وا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اور. لہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کے ان لیے. کے لیے عذابن، عذاب ہے. عظیم، عظیم کا بہت مطلب ہوگا بہت بڑا، بہت بڑا. اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور ان کے لیے بہت اور بڑا ان عذاب کے ہے. لیے ہے. بہت بڑا عذاب ہے. جی. اب جلدی سے میں اوپر لفظ کر رہا ہوں، آپ اس کو دوبارہ سن لیجئے گا. میں ابھی ترجمہ کرنے لگا ہوں. ان الذین سے، ان الذین کفروا، ترجمہ جی، بے شک وہ لوگ وہ لوگ جنہوں نے انکار کفر کیا. آپ سنیں گے ذرا. جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انذرتہم، خواہ تو انہیں ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا تو انہیں نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. عذاب. یہ جناب آپ نے سکرول کر کے تو اس کا ترجمہ کر لینا ہے. اب میرے ساتھ کریں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے